بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ آپ اینڈ تک اس کو دیکھیے اور غور سے سنیے۔ جو لیسن میں آپ کو آج پڑھانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ لیسن ہے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کا۔ ایک ہوتا ہے کامن ناؤن، ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن۔ تو پہلے آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ کامن ناؤن کیا ہے۔ کامن ناؤن وہ ہوتا ہے کہ جو ہم کسی اسپیسیفک چیز کی بات نہیں کر رہے ہو، جیسے کہ عربک میں نے آپ کو کچھ ووکیبلری سکھائی تھی، میننگس۔ جیسے ہم لیتے ہیں ایک ورڈ ولد، ولد یہ کامن ناؤن ہے عربک کے اندر، اور کامن ناؤن کو عربک میں کہتے ہیں نکرہ، نکرہ۔ مطلب ولدن کا جو ترجمہ آپ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ایک لڑکا یا کوئی یا کچھ۔ تین میننگس ترجمے آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ ولدن یا دوسرے جو بھی ناؤن ہیں جیسے حمدن، ولدن، کتابن، قلمن، یہ سب کامن ناؤن ہیں۔ ابھی تک ہم ھذا ولد، ذالک بیت، ھذا فندق، یہ کامن ناؤن پڑھ رہے تھے ہم، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایک یا کوئی یا کچھ۔ تو ھذا ولد کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا یہ ایک لڑکا ہے یا یہ کوئی لڑکا ہے۔ آپ کسی اسپیسیفک ناؤن کی بات نہیں کر رہے۔ تو ولد جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ایک لڑکا یا ولدن مطلب کوئی لڑکا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کامن ناؤن جو عربک میں ہوتا ہے نکرہ، ولدن، بیتن، لاسٹ میں ہمیشہ کامن کے اوپر دو تنوین آتی ہے، ضمہ، دو ضمہ آتے ہیں، یعنی دو پیش آتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولدن، بیتن، کتابن، قلمن، اس طرح سے کامن ناؤن کو پڑھا جاتا ہے۔ سوائے نیمز کے علاوہ جو ہمارے آپ کے جو نام ہوتے ہیں ان میں جو ہے سب میں دو پیش نہیں آتے، اور باقی ادروائز جتنے بھی ناؤن ہیں، ٹیبل ہے، چیئر ہے، فون ہے، آسمان ہے، زمین ہے، بارش ہے، ان سب کے لاسٹ میں دو پیش آتے ہیں۔ تو یہ ہوا ایک کامن ناؤن، اور اس کا ہم نے یہ سمجھا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کامن ناؤن کا، اور کہتے کس کو ہے۔ آئیے اب ہم کسی کامن ناؤن کو اگر ہمیں پراپر بنانا ہے عربک لینگویج میں، آپ کو کامن کو پراپر بنانا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو کامن ناؤن کو پراپر بنانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ الف اور لام، جس کو ال کہتے ہیں، پراپر ناؤن کو عربک میں معرفہ بولتے ہیں، اور معرفہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں ہم الف لام کو ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ پراپر بن جاتا ہے، پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں دا پریز، دا بوائے، دا ہاؤس۔ تو دا کے لیے انگلش میں ال کا یوز ہوتا ہے، اسٹارٹنگ میں الف اور لام کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ جب الف اور لام ایڈ کرتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، مینس پراپر ناؤن ہو جاتا ہے۔ اور جب پراپر ناؤن ہوتا ہے تو عربک میں جو معرفہ کہلاتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جو انگلش میں اسپیسیفک ناؤن کی جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اس کو سورہ فاتحہ سے سمجھ لیجیے کہ جیسے حمدن کامن ناؤن ہے، کوئی تعریف، کسی کی بھی تعریف، لیکن اسی کو پراپر بنا دیا عربک کے اندر، ہم نے تا بنایا انگلش کا تو ان لگایا تو الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد یہ کیا ہو گیا؟ اسپیسیفک ناؤن کی بات کی جا رہی ہے، all the praise be to اللہ، تو یہ دا ہو گیا انگلش کا۔ ابھی کامن تھا حمد، تعریف، اور اب اس کو ہم نے پراپر بنایا الف لام لگا کے الحمد، تو یہ انگلش کا دا بن گیا، دا پریز۔ مطلب ہو گیا ہم کسی اسپیسیفک تعریف کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ولدن سے کامن ہے، اس کو آپ کو پراپر بنانا ہے، آپ نے اس کو الف لام ایڈ کیا تو ہو گیا الولد، مطلب دا بوائے، کسی اسپیسیفک لڑکے کی آپ بات کر رہے ہیں، الولد۔ اسی طرح سارے ناؤن کو آپ اٹھاتے جائیں، ان کا پہلے کامن بناتے جائیں، پریکٹس کریں۔ جیسے شجر یعنی پیڑ، یہ کامن ہو گیا۔ شجر کا ترجمہ آپ کیا کریں گے اردو میں؟ ایک پیڑ یا کوئی پیڑ۔ دوسرا اس کو آپ کو پراپر بنانا ہے، خاص معرفہ بنانا ہے عربک کے اندر، تو آپ الف لام کو ایڈ کر دیں گے، الشجر ہو گیا، الشجر۔ تو کامن ناؤن سے اگر پراپر بنانا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ شروع میں الف لام کو آپ ایڈ کر دیجئے تو وہ پراپر بن جائے گا، اور اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ انگلش کا جو تا ہوتا ہے دی، اور اردو میں خاص ہو جاتا ہے، یعنی الولد مطلب ایک خاص لڑکے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو ولدن ایک لڑکا یا کوئی لڑکا، الولد مطلب صرف لڑکا، دا بوائے۔ شجرن سے الشجر۔ دوسری چیز آخری یہ یاد رکھیں کہ جب الف لام ایڈ کرتے ہیں یہاں، اس کو آپ دماغ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ الف لام ایڈ کریں گے
تو صرف ایک ہی پیش باقی رہتا ہے، یعنی 2 تنوین 2 ضمہ 2 پیش ختم ہو جاتے ہیں اس سے. جیسے حمدن میں لاسٹ میں دیکھیے آپ 2 پیش آ رہے ہیں، 2 ضمہ آ رہے ہیں، کیونکہ وہ کامن ناؤن اس لیے اس پہ 2 پیش آ رہے ہیں. ہمیشہ کامن ناؤن پہ 2 پیش آتے ہیں آخری میں 2 ضمہ، لیکن جب اس کو آپ پراپر بناتے ہیں تو کبھی بھی 2 پیش نہیں آتے، صرف ایک ہی پیش باقی رہتا ہے، ایک سائلنٹ ہو جاتا ہے. جیسے حمدن کامن ناؤن میں 2 پیش آنے لاسٹ میں، ادھر پراپر ناؤن پہ الحمدو داتشتو، یعنی ایک ہی پیش باقی رہا، 2 پیش ختم ہو گئے. جب معرفہ بنایا جاتا ہے عربک کے اندر، جب اس کو اسپیسیفک ناؤن آپ بناتے ہیں کسی بھی ناؤن کو، تو صرف ایک ہی پیش لاسٹ میں باقی رہتا ہے. اس کو آپ کو 5 منٹ ضرور پریکٹس کرنی ہوگی. جیسے ولد سے الف لام لگا کے بنایا الولد، کتاب سے الکتاب، قلم سے القلم، فردق سے الفردق، جوال سے الجوال. یہ کامن ناؤن ہوا، یہ پراپر ناؤن ہوا. اور اعراب کا ضرور آپ کو خیال رکھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ کامن ناؤن پہ ہمیشہ 2 پیش آئیں گے، پراپر ناؤن جب بنائیں گے تو صرف ایک ہی پیش آئے گا آخری میں.